ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مانیس محمد چشم بر راہ سنانیس محمد حامد حمد خدا بس خدا حمد و آفرین در مدح مصطفیٰ بس محمد استمی خواہم خدا را خدایا است حب مصطفیٰ را یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه واجب احترام بزرگ اور عزیز دوستوں، پچھلے ایک دو جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ چلا رہا ہے اور تمہیداً یہ دو جمعے صرف تمہیداً بات گوئے اس حوالے سے ہو چکی اور جو مقصود تھا اور جو موضوع لے کر میں بیٹھا تھا اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ شروع نہیں ہو سکا۔ مختصراً یہ کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آج امت مسلمہ جس دکھ اور درد سے گزر رہا ہے، جس مرحلے سے گزر رہا ہے، جس تکلیف سے گزر رہا ہے اور جو اس وقت عالم اسلام کے مسلمانوں کی حالت ہے، یہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ ہم سب نے یعنی امت مسلمہ نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، پس کچھ ڈال دیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمان ختم ہو گئے دنیا سے، بلکہ مسلمان جتنی تعداد میں آج کل ہے کبھی بھی روئے زمین پر اتنی تعداد میں کبھی مسلمان نہیں آئے جو آج اس روئے زمین پر موجود ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں کبھی بھی روئے زمین پر امت مسلمہ کا وجود نہیں تھا جو اب وجود میں ہے۔
کبھی بھی مسلمان تاریخ میں اتنی ذلت سے نہیں گزرے جو موجودہ وقت میں مسلمان جس ذلت سے دوچار ہے۔ اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود کوئی رہنمائی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس۔ سچ پوچھو تو صحیح معنوں میں کوئی لیڈر بھی نہیں جو امت مسلمہ کی رہنمائی کرے، اتنی بڑی تعداد امت مسلمہ کو سنبھال سکے۔ اور سب سے بڑھ کر کے میرے محترم دوستوں، کبھی بھی مسلمان اتنے بے اتفاقی میں نہیں رہے ہیں جو موجودہ وقت میں۔ آپ دیکھ لیجیے کسی دو مسلمان ملکوں کا اگر آپ کو کہیں اتحاد نظر آ رہا ہے تو مجھے بتا دیں۔ غیر تو ہے ہی مسلمانوں کا دشمن، وہ تو آئے دن مسلمانوں پر حملہ کریں گے، انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے، انہیں ختم کرنے کے منصوبے بنائیں گے، لیکن خود مسلمانوں میں دو ممالک ایسے آپ کو نظر نہیں آئیں گے جن میں ہم کوئی اتحاد و اتفاق کر سکتے۔ منافقت کے شکار ہے۔ اور مجھے کہنے دیجیے کہ اس وقت امت مسلمہ منافقت سے گزر ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی مسلمانوں کے ساتھ آپس میں جس نفاق کا مظاہرہ ہو رہا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سامنے آ جاتی، فرمایا سیأتی من بعد زمان لا يبقى من القرآن الا رسمه ولا يبقى من الاسلام الا اسمه۔ قریب میرے بعد ایک زمانہ آنے والا ہے کہ امت میں اسلام باقی نہیں ہوگا مگر صرف نام کے مسلمان ہوں گے، اسلام باقی نہیں ہوگا مگر نام کے مسلمان، قرآن باقی نہیں ہوگا مگر رسم کی طور۔ خدا را مجھے بتائیے آج قرآن ہم میں رسمی طور پر ہے کہ نہیں؟ کوئی مرنے لگے تو سرانے قرآن یاد آ جاتا ہے، کوئی نئے مکان میں داخل ہو تو قرآن خوانی یاد آ جاتی ہے، کبھی نئے دکان میں داخل ہونا ہو، جی سامان لے جانے سے پہلے قرآن خوانی پڑھ، قرآن خوانی کی جائے، قرآن کی ختم کی جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، جی قرآن خوانی ہے، رسم سوئم ہے، رسم چہلم ہے، برسی ہے، ان تمام موقعوں پہ ہمیں قرآن یاد آتا ہے، لیکن رسمی طور پر قرآن۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا یہ طریقہ غلط ہے، ٹھیک ہے قرآن کی برکتیں ہیں، لیکن قرآن اس لیے تو نازل نہیں ہوا کہ اس کو ہم رسمی طور پر اپنا مرنے والوں کے لیے ہم خاص کریں اور زندگی سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے۔ حالانکہ اللہ نے یہ کلام مجید زندوں کے لیے بھیجا تھا، یہ قرآن مجید زندوں کے لیے نازل ہوا تھا، یہ زندوں کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا تھا، کیسی زندگی گزارنی ہے، کیسے چلنا ہے، قرآن اس لیے نازل ہوا تھا۔ معاف کیجیے آج ہم نے خاص کر دیے مردوں کی، اور اسلام کے بھی حال ہے۔ نام پوچھو کیا ہے عبد الرزاق، نام پوچھو کیا ہے عبد الخالق، نام پوچھو کیا ہے عبد الرشید، نام پوچھو کیا ہے عبد الصبور، نام پوچھو کیا ہے عبد الشکور۔ یہ ایسے ہی میں نے کچھ نام لیے، یعنی نام سے اظہار ہو رہا ہے کہ یہ ہے مسلمان، لیکن معاف کیجیے تو اپنا ایک
درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. خدا کی قسم نام اتنے خوبصورت نام ہوں گے ہم مسلمانوں کے، لیکن عمل دیکھو شیطان بھی پڑا. وہ کون سی خرابی ہے جو اس وقت امت مسلمہ میں موجود ہے؟ آپ بتائیے. یہ جو ہم ملاوٹیں کر رہے ہیں، کیا یہ امریکہ نے ہم سے کہا ہے؟ روس نے ہم سے کہا ہے؟ کسی یورپ کے ممالک نے ہم سے یہ کہا ہے کسی ملک والے نے کہ بھئی تم اس چیز میں ملاوٹ کرو، اس چیز میں دھوکہ کرو، اس چیز میں خراب کرو؟ لیکن جہاں بھی اس چیز کے پیچھے ہمیں کچھ نظر آئے گا تو ایک مسلمان کا ہاتھ ہوگا. آئے دن ہم یہ سنتے رہتے ہیں آپ کے سامنے، گلہ کس سے کریں؟ یہ صرف قرآن سے دور ہے، صرف قرآن سے دور. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لوگوں اقرأ وربک الاکرم، اللہ کا قرآن پڑھو، اس کے مطابق زندگی گزارو. کوئی تمہیں عزت و احترام کی نظر سے دنیا میں دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ کی نظر میں تم محترم ہو جاؤ، اللہ کی نظر میں تم احترام والے ہو جاؤ گے، عظمت والے ہو جاؤ گے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل ہو جائے گی. تم دنیا کی لوگوں کی پرواہ مت کرو، تم صرف اپنے رب کے لائے ہوئے اس عظیم کلام کا احترام کرو، اس کو عظمت دو، اس کے مطابق زندگی گزارو، پھر دیکھو تمہارا رب تمہیں کتنی بلندی پر پہنچاتا ہے. اللہ پاک نے یہود اور نصارہ کی دعووں کا بھی ذکر کیا ہے. میں نے قرآن مجید کی پہلی پارے کے 2 آیتیں تلاوت کی. اللہ نے 2 قوموں کے دعووں کا ذکر کیا. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا، وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان نصارى. اللہ نے یہاں دونوں کو اکٹھے کر کے فرمایا وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی، جو ملت یعقوب سے تعلق ہو، جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہو، جو آل یعقوب ہو، آل بنی اسرائیل ہو. یہودا حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑے بھائی کا نام ہے. یہودا یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوسرا بیٹا، اس کا نام تاریخ میں یہودا آیا ہے. تو یہ آل یعقوب، آل بنی اسرائیل، لیکن کبھی کبھی ان سب کی نسبت حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسرے بیٹے یہودا کی طرف بھی ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں یہودی نسبت ہے یہودا کی طرف. یہودا بیٹا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑے بھائی. تو ان کا دعویٰ قرآن نے ذکر کیا وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا، یعنی جتنے بھی آل یعقوب ہیں، آل بنی اسرائیل ہے، ان کے سوا کوئی اور جنت میں داخل نہیں ہو. اور جب عیسائیوں نے ان کی دعوت سنا تو عیسائیوں نے کیا کہا وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان نصارى، ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ جو عیسائی ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماننے والے ہیں، بس وہی جنت میں جائیں گے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی پہلے پارے میں سورۃ بقرہ میں دونوں کی دعوے کا ذکر فرماتے ہوئے آگے فرمایا تلک امانی، یہ بس ان کے ایسے خیالات ہیں، ایک گمان ہے، ایک خیال اپنے دل میں ان لوگوں نے رکھ دیا کہ بس ہم ہی جنت میں جائیں گے. قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان یہودیوں سے بھی، کہہ دیجئے ان عیسائیوں سے بھی، ہاتھو برہانکم،
ان کنتم صادقین. تمہارے پاس کوئی دستاویز ہے، کوئی تحریر ہے، بالفاظ دیگر کوئی اسٹامپ پیپر ہے تمہارے پاس کہ من جانب اللہ نے لکھ کر دیا ہو یا اللہ کے کسی نبی نے لکھ کر تمہیں دیا ہو، خواہ وہ نبی حضرت یعقوب علیہ السلام ہو، خواہ وہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، انہوں نے کوئی تحریر لکھ کر تمہیں دیا ہے کہ جنت میں تم ہی جاؤ گے اللہ کی جانب سے؟ جیسے کہ آغا خان، پرنس کریم آغا خان، کبھی کبھی اس کا نام آپ حضرات بھی سنتے ہیں، اور کبھی کبھی جب پاکستان کی بنانے والوں کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو اس میں بھی پرنس کریم آغا خان کا نام بھی شامل ہو جاتے ہیں. جی آغا خان کی بڑے احسانات ہے پاکستان بنانے. پھر تو مرزائیوں کی بھی بڑے احسانات ہیں. اس وقت بونڈری کمیشن میں سر ظفر اللہ وزیر خارجہ سکھ کا بر قادیانی وہ بھی تھا. خدا کی قسم کا کر کہتا ہوں، اللہ پاک اس پاکستان کی سرزمین کو جو ہمیں دیا ہے کلمے کے نام پہ، ہمارے بعض بدبخت وزراء کہتے ہیں جی یہ اسلام کے نام پہ نہیں بنا ہے، یہ تو سیکولرزم کے نام پہ بنا ہے، یہاں ہر مذہب کو آزادی حاصل ہے، یہاں کوئی اسلام کی بات نہیں ہوگی، یہاں ہر مذہب کی بات ہوگی. بدبخت کے بچوں کے لیے تاریخ سے نابلند اور ناواقف اندھو تمہیں کیا پتا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس ملک کی بنیادوں میں مسلمانوں نے کتنا قربانی دیا، کتنی ہمارے ماں بہنوں بیٹیوں کا خون شامل ہے، کتنی جوانوں کا خون شامل ہے، کتنی بوڑھوں کا خون شامل ہے. وہ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کے مقدس نام پہ انہوں نے اپنے قربانی پیش کی. اور تم کہتے ہو کہ اسلام کے نام پہ یہ ملک نہیں بنا، یہ سیکولرزم کے نام پہ بنا. اگر اس وقت ابتدائی طور پر جب یہ ملک بنا 1947-48 میں، اس کی بانیین اگر رحم کہا جاتا اس ملک پر، کم از کم اس کمیشن میں جو پاکستان کی تقسیم کے مرحلے طے ہو رہے تھے، اگر یہ مرزائی اور یہ آغا خانی یہ طبقے شامل نہ ہوتے، خدا کی قسم یہ ملک پاک ملک بن جاتا. لیکن اس وقت سے ان ظالموں نے 14 اگست 1947 کا پاکستان کا نقشہ دیکھ لیجئے، پھر 21 اگست 1947 کا پاکستان کا نقشہ دیکھ لیجئے، آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے. ایک ہفتے میں کیا انقلابات. بات دوسری طرف نکل گئی. کہنے یہ چاہتا ہوں خدا کی قسم، آج پاکستان کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ کتنے سال؟ کتنے؟ 75 سال کے قریب ہو گیا. آج بھی ہمارے لیے کشمیر درد سر بنا ہوا ہے. کشمیر درد سر بنا ہوا ہے. اگر 14 اگست 1947 والا پاکستان آج برقرار رہتا، خدا کی قسم کشمیر کوئی مسئلہ نہیں. یہ 21 اگست کو جو نقشہ تبدیل ہو گئے ان ظالموں کی وجہ سے، ان مرزائیوں کی وجہ سے، ان آغاخانیوں کی وجہ سے، ان گمراہوں کی وجہ سے، جو 21 اگست 1947 میں جا کر جو نقشہ ایک ہفتے کے بعد چینج ہوا، خدا کی قسم 21 اگست 1947 سے لے کر آج تک ان ظالموں نے کشمیر کو ہمارے لیے درد سر بنا. آپ کا ضلع گورداسپور ایک ہفتے تک پاکستان کے نقشے میں رہا، اور ضلع گورداسپور میں جالندھر، امرتسر،
اسی طریقے سے بٹالہ، یہ تمام علاقے جو پنجاب کے علاقے ہیں یہ پاکستان میں شامل تھے۔ اور یہ بات بتاؤں کہ انڈیا سے کشمیر کو جانے والا راستہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے گورداسپور کا راستہ، اور وہ راستہ پاکستان کو مل گیا تھا۔ اور یہ قادیان جو مرزائیوں کا خطہ ہے، اگر یہ 14 اگست 1947 کو یہ پاکستان میں تھا، قادیانوں نے ایک سازش کے تحت اپنے علاقے کو انڈیا میں شامل کیا اور کشمیر کے لیے انڈیا سے راستہ دے کر کے آج مقبوضہ کشمیر انڈیا کے ہاتھوں میں دے دیا۔ یہ انہی لوگوں نے کیا، ان سے نہ پہلے خیر کے توقع ہوتا نہ اب۔ ہمارے لیے بونڈری کمیشن ابھی بھی درد سر بنا ہوا ہے، جو ان لوگوں نے خط کھینچا ہے پاکستان کا، یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو حاصل ہوا تھا۔ یہ تو ایک ہفتے کے اندر اس میں ایسے ٹریننگ کر دی گئی کہ کیا کریں، اپنوں کی وجہ سے۔ آج بھی آغا خانوں کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص جنت میں زمین حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ پرنس کریم آغا خان سے دستاویزات لے لے، کاغذات لے لے۔ جس کے پاس پرنس کریم آغا خان کے سائن کے ساتھ کاغذ موجود ہو، جنت میں وہ جائے گا۔ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، بس کہتے ہیں حج میں جانے کی ضرورت نہیں، پرنس کریم آغا خان کے چہرے کو دیکھو تمہیں حج کا ثواب مل جائے گا۔ یہی تو یہودیوں نے کیا، یہی تو عیسائیوں نے کیا۔ یہ بھی یہی دعویٰ رکھتے ہیں، ان کو بھی اللہ یہی کہہ رہا ہے، ہاتھ برہان اپنی مثال دستاویز ہو تمہارے پاس، اللہ کی جانب سے کوئی تحریر ہے تمہارے پاس؟ اگر تم سچے ہو تو بتا دو۔ پھر آگے اللہ نے خود جواب دیا، بلا کیوں نہیں، ضرور جنت میں جائیں گے، ضرور جائیں گے۔ کون؟ وہو محسن، بلا من اسلم، کیوں نہیں جنت میں جائے گا؟ جس میں دو صفت پائے جائے، خواہ وہ کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ کسی زبان سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ کسی قوم قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، بس اس میں دو صفات ہو۔ بلا کیوں نہیں، جنت تو میں نے بنایا ہی انسانوں کے لیے، اللہ پاک فرماتے ہیں، لیکن دو صفات کے حامل ہو۔ اسلم، جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، جو اللہ کی مان کر چلے، جو اللہ کے حکم پر چلے، ایک اس میں یہ خوبی، اور دوسرا یہ کہ وہ محسن، وہ اللہ کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنے والا ہو، مسلمان ہو اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، اللہ کے ہاں انہیں اجر بھی ملے گا، اور اس پر کسی قسم کا نہ خوف دامنگیر ہوگا، نہ انہیں کسی قسم کے غم سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ فرماتے نام کے ساتھ مت رہو کہ بس میں مسلمان ہوں، میرے لیے یہی کافی ہے، قطعاً نہیں، بلکہ تم اپنے کردار اللہ کو دکھاؤ، اپنا اخلاق اللہ کو دکھاؤ، اپنی ایمان کی مضبوطی اللہ کو دکھاؤ، اور جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو کلام لے کر آئے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کے اصول اللہ کو دکھاؤ، پھر یقیناً اللہ تمہیں اپنی رضا کے مقام میں داخل کرے گا۔ جو یہودیوں نے دعوت کیا، جو عیسائیوں نے دعوت کیا، مسلمانوں کو اللہ نے پیغام دیا، کہیں تم بھی ان کی طرح صرف دعوت کرتے ہوئے نہ رہ جاؤ، عمل دکھاؤ، عمل دکھاؤ۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ نے عمل کے لیے ہمیں اپنا قرآن دیا ہے، ایک عظیم قرآن، ایک عظیم کلام، ابدی حیات ہے، آب حیات ہے، زندگی گزارنے کی اس میں اصول ہے، ایک طریقہ اللہ پاک نے اس میں بتایا کہ اس کے مطابق زندگی گزارو۔
صرف نام کے مسلمان مت رہو، کردار والے مسلمان بنو، اخلاق والے مسلمان بنو، عمل والے مسلمان بنو۔ فرمایا جیسے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے، مسلمان کس سے کہتے ہیں، توجہ کے ساتھ میری بات سنو، مسلمان کس سے کہتے ہیں؟ اگر میں پوچھوں، شاید اکثریت کو پتہ نہ ہو کہ آپ کے مسلمان کس سے کہتے ہیں۔ صرف کلمہ پڑھنے کا نام مسلمان ہے، ٹھیک ہے وہ اسلام میں داخل ہوا، لیکن حقیقی مسلمان کون ہے؟ یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان تو ایک دستور کا پابند ہے، مسلمان ایک دستور کا پابند ہے، جیسے وہ حدیث میں نے خطبے میں تلاوت کی، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کی شر سے اور مسلمان اس کی زبان کی شر سے اور اس کے ہاتھ کی شر سے محفوظ ہے۔ کسی کو تکلیف پہنچتی ہے اگر کسی سے، یا تو زبان کی وجہ سے پہنچتی ہے یا ہاتھوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، گالی گلوچ، غیبت، تمسخر، مذاق اڑانا، برا بلا کہنا، لگائی بجائی کرنا، ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا، دوسرے کی تیسرے تک پہنچانا، یعنی آپس میں نفرت پھیلانا، یہ تمام وہ گناہ ہے جس کا تعلق زبان سے ہے، یا ہاتھوں سے ایسے حرکت کرے کہ مظلوم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنی زبان کو قابو میں کیا، جس نے اپنے اعضاء کو قابو میں کیا، حقیقی مسلمان ہو۔ ذرا اپنے گریبانوں میں جان کر ہماری زبانوں سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ ہل گئے، من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کون ہے جس کے لیے آپ کی زبان اقدس سے اتنے سخت الفاظ نکل رہے؟ فرمایا وہ شخص مومن نہیں جس کی زبان کی شر سے، جس کے ہاتھ کی شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ملنے کے لیے، تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، لیکن ایک شخص کھڑا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کہا کہ میں 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے سے زیادہ یہ بھی کھڑا رہا، لیکن پھر میری ہمت جواب دے گی، میں بیٹھ گیا، لیکن اس شخص کو میں گور کر کے دیکھ رہا تھا کہ عجیب انسان ہے، خود بھی اپنے آپ کو تکا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکا دیا، بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا تو اچھا نہیں تھا، اور میں گور کے اس شخص کو دیکھ رہا اور اس پر مجھے غصہ بھی آ رہا۔ خیر وہ بات کر کے چلا گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ عجیب آدمی تھا، آپ کو بھی تکا دیا اور خود بھی تک گیا، بیٹھ کر یہ شخص آپ سے گفتگو نہیں کر سکتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں میری طرف دیکھا اور فرمایا اس شخص کو تم نے دیکھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا، اچھی طرح دیکھا، بار بار میں نے اس شخص کو دیکھا، یہ کوئی اور نہیں تھی، یہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ مجھے تو اس کو غصہ آ رہا تھا، کئی دفعہ دل میں آیا کہ اٹھ کر اس کو تنبیہ بھی کروں کہ بیٹھ جاؤ حضور سے گفتگو کروں، پھر رک جاتا تھا۔ یا رسول اللہ خیر اتنی طویل گفتگو، اتنی بڑی گفتگو، اتنی تفصیل سے گفتگو کیا کہنے آئے تھے؟ کہا کہ اللہ کی جانب سے آئے تھے ہمسایہ کے حقوق بتا دی، یہ جتنی دیر ہم کھڑے رہے
حضرت جبرائیل علیہ السلام صرف یہ جتنی دیر کھڑے ہو کر اس نے مجھ سے گفتگو کی، اس نے فرمایا صرف ہمسائے کے حقوق پر گفتگو کی، اور کہا حضور نے فرمایا مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کہیں اللہ ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ کر دے، جس طرح اور وارثین وراثت میں شریک ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے ایسا شک ہوا کہ کہیں وہ وراثت میں شریک نہ ہو جائے، یعنی اتنا ہمسایہ کا حق ہے۔ اور ایک دفعہ فرمایا ایک ہمسایہ وہ ہے جس کا ایک حق ہے تجھ پہ، دوسرا وہ ہمسایہ ہے جس کے 2 حق ہے تجھ پہ، تیسرا وہ ہمسایہ ہے جس کے 3 حق ہے تجھ پہ۔ فرمایا وہ ہمسایہ جس کے تجھ پہ 3 حق ہے، یہ وہ ہمسایہ ہے جو مسلمان ہے، جو تیرا رشتہ دار ہے اور تیرا ہمسایہ ہے۔ ایک حق مسلمان ہونے کا، دوسرا حق رشتہ دار ہونے کا، تیسرا حق ہمسایہ ہونے کا۔ اور فرمایا دوسرا ہمسایہ وہ ہے جس کے 2 حق ہے۔ فرمایا یہ وہ ہمسایہ جو مسلمان ہے اور ہمسایہ ہے، رشتہ دار نہیں ہے۔ فرمایا ایک مسلمان ہونے کا اور دوسرا ہمسایہ ہونے کا، پڑوسی ہونے کا۔ اور فرمایا وہ ہمسایہ جس کا ایک حق ہے وہ ہمسایہ ہے جو غیر مسلم ہے۔ آپ کے ہمسایہ میں کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، اس کا نہیں حق ہے، صرف ہمسایہ ہونا چاہیے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ میرے محترم دوستو، اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے ایک ذات ہے، ایک ایک فرد کی اتنا حق ہے۔ ابھی کل پرسوں کی خبر تھی کہ ہماری کوئٹہ ہی میں کسی جگہ چھاپا، کل کے خبر لگا چھاپا پڑا کہ آپ کے جو شوق سے یہ بوتلیں کولڈ ڈرنک جو شوق سے پیتے ہیں ان کے لیے بڑی پیاری خبر ہے، جو شوق سے پیتے ہیں ان کے لیے بڑی پیاری خبر ہے کہ ان کے لیے یہاں قرب و جوار میں آپ کی کوئٹہ میں ایسے زہریلی چیزوں سے کولڈ ڈرنک تیار کیا جاتا ہے، ملاوٹ کر کر کے، پتہ نہیں آپ کی معدوں میں کیا کیا چیزیں ٹون سے جا رہی ہیں۔ خدا کے لیے یہ زہر ہے، اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ شوگر مریضان ڈیر سے شفا اور ناستے تور بوتل راواڑا شن راواڑا سر راواڑا نور پر خبر نہیں تھی دادا تیشی بوتل آندی بس مالی و میدی تھی ورا چوا اور بیاگر دورا میدی ڈاکٹر بنی در معلوم کاکر در شام خوریم پر میدی کی بیاگر میدی پر ڈاکٹر بارا پسید گردے گا نا پرون چی چاپے وہ آنا کم شیان در آمد سے دغه بوتلان پرون کم شی جوړیږي په خبره امیر مینه بوتل خبرتیان ستړي شو په دا خبره وایي کاکا په شربت کې شی دي ګورئ په دا شربتانو کې باید شربت دی چې هغه مرزایان جوړوي اته چې په پیسو واخلي دا پیسې ګرځوي د مرزایت په دغه کې ولاړ شي دی د حضور سلم د ختم نبوت خلاف کار کوي شیخ القرآن مولانا عبدالمجید صاحب زنندی والا خبره بس من پرسانه بس راواخی شیخ بس مقامی تیواشی پا دا نہیں خبر کی دا کم شربت تی مرزایان دی گل چاہ دا شیزان شربت کی تیشی دا خالص مرزایان دی دا دل خلاف کار کئی دا ختم نبوت خلاف کار کئی مورو چی چیلیش کو گو رئی چی دا کمی کم پا دی سر دا دل خدمت کو کہ دا خفل زان خدمت کو بس پی لیتے ہیں دیکھتے رہیے کہ اس سے کیا ہو رہا ہے اتنی کمپنی مرزائیوں کی نکلی ہے یا آپ کا کوکا کولا پیپسی یہودیوں کی پیپسی کے متعلق آپ کو پتہ ہے تحقیق کیا ہے پیپسی کے متعلق البیبسین اس کو عربی میں کہتے ہیں البیبسین یہ خنزیر کے معدے میں ایک ٹکڑا ہے یہ اس سے پیپسی بنایا جاتا ہے یہ کہتے ہیں کہ کھانا ہضم کرنے کے لیے اچھا کام کرتا ہے لیکن اس میں بھی خنزیر کا مادہ شامل ہے خدا خدا میدوں کے ستیہ ناس نہ کرے
اس قسم کی چیزیں پی کر یہ بدبخت یہودی کسی نہ کسی حوالے سے آپ کی میدوں میں خنزیر کی امیزش شامل کر کے آپ کی میدوں میں پہنچا. اور آپ کو بتاؤں، ایک خنزیر کا گوشت، ایک شراب، یہ دو وہ چیزیں ہیں. ایک چیز انسان سے غیرت کا جنازہ نکال دیتا ہے. خنزیر کا گوشت کھانے سے غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے، شراب پینے سے حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے. جائیے یورپ کے ماحول میں دیکھ لیجیے، جو خنزیر کا گوشت کھاتے شراب پیتے ہیں ان کو پرواہ نہیں ہے اس کی بیوی نے راہ کہاں گزارا. یہ غیرت تو اللہ نے مسلمان کو دیا ہے، وہاں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں. وہاں کی بیٹیاں کہاں جاتی، کس کے پاس جاتی ہے؟ والد کو حق نہیں ہے کہ بیٹی سے پوچھ سکے رات کہاں گزاری. وہ جا کر تانے میں رپورٹ کر کے والد کو گرفتار کرا سکتے ہیں. یہ خنزیر کی گوشت کا اثر ہے، یہ شراب کا اثر ہے. خدا اپنے آپ کو سنبھال کے چلا. جو اللہ نے شریعت میں جو اصول ہمیں بتائے طریقہ، خدا کی قسم اس میں لطف ہی لطف ہے، مزے ہی مزے ہیں. دنیا میں بھی یقین کیجیے کہ زندگی میں جنت کا مزہ آئے اگر ہم نے اسلامی اصولوں کو اپنایا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.